یوں تو یہی دعویٰ ہے نا کہ چار امام حق ہیں، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، اللہ کے فضل سے ہم چاروں کو بھی حق مانتے ہیں، لیکن ان چار میں سے تین رفع الیدین کے قائل ہیں، فاعل ہیں، باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے۔ صرف ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے تیرے پاس بھی کرتے تھے؟ پہلی دلیل، امام محمد الشیبانی نے اپنی ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے، موطا امام محمد۔ امام محمد الشیبانی کی کتاب موطا امام محمد اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں سے نماز کا بیان شروع کرتے ہیں نا، نماز کے بیان میں پہلی دو حدیثیں دونوں میں رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کا ذکر موجود ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ امام ابو یوسف نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیثیں رفع الیدین کرنے کی لکھی ہیں، تو پڑھی کس سے ہوں گی؟ استاد سے۔ آپ کا کیا ضمیر مانتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت حدیث پڑھاتے تھے پر خود حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے؟ میرا ذہن نہیں مانتا۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ رفع الیدین کرتے تھے۔ کر لیں حضرت امام ابو حنیفہ کیا رفع الیدین کرتے تھے کہ نہیں؟ اس بارے میں کوئی روایت ملتی ہے ہمیں؟ ہاں روایت ملتی ہے۔ کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو پھر یہ اتنے بڑے پیمانے پہ امام حنیفہ سے پھر امام حنیفہ سے۔ اچھا، امام حنیفہ کے استادوں میں سے ہم آگے ابھی سلیمان سے کچھ ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے جو استاد ابراہیم نخعی ہیں ان سے بھی ترک رفع الیدین ثابت ہے، اور ابھی ابراہیم نخعی ثابت ہے، جو بات صحیح ہم مانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غیر مقلد وہابی عالم نے بڑا عجیب و غریب قسم کا اپنے کلپ کے اندر دعویٰ کر دیا اور بالکل تواتر کے خلاف بات کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اپنے دعوے پر اس غیر مقلد وہابی عالم نے دلائل بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے اس کلپ کے اندر اور بھی بہت ساری خلاف واقعہ باتیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک تو بات یہ کی کہ چاروں اماموں میں سے صرف امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، کہا جاتا ہے، اور باقی جو ائمہ ہیں وہ کرتے تھے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی نماز کے شروع کے علاوہ رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے، اور امام و دار الہجرہ مدینہ کے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہ نماز کے شروع کے علاوہ رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے۔ آج جتنے مالکی موجود ہیں دنیا کے اندر، امام مالک رحمۃ اللہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے، اور امام مالک رحمۃ اللہ کی جو فقہ کی معتبر اور جو متداولہ کتاب جو مالکیہ کے ہاں مانی جاتی ہے وہ المدونۃ الکبریٰ ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 118 اور 119 پہ امام مالک رحمۃ اللہ کا واضح موقف موجود ہے۔ قال مالک، امام مالک نے کہا، لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ امام مالک کہتے ہیں نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنا میں اس کو جانتا ہی نہیں۔ وکان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سوائے تکبیرۃ الاحرام کے باقی مقام پہ امام مالک کے نزدیک رفع الیدین کرنا یہ ضعیف ہے، اور صفحہ نمبر 119 اور 120 پہ وہی دلائل امام مالک رحمۃ اللہ کے موقف پر موجود ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دلائل ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ کا مدینہ میں موقف بھی یہ ہے، اور عراق کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف بھی یہی ہے کہ نماز کو شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرنا۔ اور نہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل علم صحابہ اور صحابہ کے تابعین کا یہی موقف ہے۔
इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह जामे तिरमिज़ी में 257 नंबर हदीस लेके है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई, नमाज के सिर्फ शुरू के अंदर आपने हाथों को उठाया, बाकी किसी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं किया, और बता दिया कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को बयान करके एक नुस्खा के मुताबिक इमाम तिरमिज़ी इसको हसन करार देते हैं, और दूसरे नुस्खा के मुताबिक इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला की हदीस को हसनुन सहीहुन करार दिया, और कहा बिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व ताबईन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले इल्म कसीर सहाबा और कसीर ताबईन का यही अमल है, और अहले कूफा का भी यही अमल है, और इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह का भी यही अमल है। और न सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, न सिर्फ इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला, बल्कि कुरून ऊला के जो फुक़हा हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ नमाज के शुरू में रफ़ुल यदैन करते थे, बाकी मकाम पे नहीं करते थे। इमाम तहावी ने अपनी किताब शरह मआनिल आसार तहावी शरीफ में जहाँ रफ़ुल यदैन के हवाले से बयान किया, तो बिल्कुल एंड में आखिर में इमाम तहावी रहमतुल्लाह मुहद्दिस अबू बकर इब्न अय्याश का कौल नकल करते हैं। वो कहते हैं, मा राइतु फ़क़ीहन क़त्तु यफ़अलुहु यरफ़उ यदैहि फ़ी गैरि तकबीरतिल ऊला। मुहद्दिस अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं, मैंने किसी फ़क़ीह को नहीं देखा कि वो तकबीर ऊला यानी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन करता हो। यानी तमाम फ़ुक़हा जो है वो कुरून ऊला के वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। ये मुहद्दिस अबू बकर बिन अय्याश कह रहे हैं। और जिन लोगों ने इराक़ के अंदर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नमाज सीखी, जिन्होंने सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नमाज सीखी, वो भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है। इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद अपनी किताब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर 2461 नंबर सही हदीस, ये सही रिवायत लेके है। अबू इसहाक़ कहते हैं, कान असहाबु अब्दुल्लाह व असहाबु अलीन ला यरफ़ऊना ऐदियहुम इल्ला फ़ी इफ्तिताही सलात। सैयदना हज़रत मौला अली के शागिर्द और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। तो कुरून उला के फ़ुक़हा, सैयदना मौला अली के शागिर्द, सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द, ये सारे के सारे नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते। और मदीना के अंदर भी कितने ऐसे ताबईन जिन्होंने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से नमाज सीखी, वो भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते। देखिए, ये मुस्नद अहमद इब्न हम्बल है। इमाम अहमद इब्न हम्बल इसमें एक रिवायत लेके आए। इस्माइल बिन अबी खालिद वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उनके वालिद कहते हैं, काना अबू हुरैरा युसल्ली बिल मदीनति नहव मिन सलात कैस बिन अबी हाजिम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना में किस तरह नमाज पढ़ते थे? जिस तरह कैस बिन अबी हाजिम नमाज पढ़ते हैं। यानी कैस इब्न अबी हाजिम की जो नमाज है वो मदीना में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज की तरह है। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इस्माइल बिन अबी खालिद के वालिद ने नमाज पढ़ते देखा, तो कहा कि ए अबू हुरैरा, ये जो आप नमाज पढ़ते हैं, आप ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं? तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि आपने कौन सी अजीब चीज़ मेरी नमाज में देखी? कहा नहीं, सिर्फ मैं जो है ना वो सवाल करके यही पूछना चाहता था। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे ही नमाज पढ़ता हूँ जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। और इस्माइल बिन अबी खालिद के वालिद कहते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला मदीना में ऐसे नमाज पढ़ते थे जैसे कैस बिन अबी हाजिम नमाज पढ़ते थे। अब कैस बिन अबी हाजिम ताबी किस तरह नमाज पढ़ते थे? मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है कि कैस बिन अबी हाजिम ताबई जब नमाज पढ़ते थे, यरफ़उ यदैहि अव्वल मा यदख़ुलु फ़िस्सलाह सुम्मा ला यरफ़उहुमा। सिर्फ नमाज के शुरू के अंदर वो अपने हाथों को उठाते थे, रफ़ा यदैन करते थे, बाकी किसी मकाम पे कैस बिन अबी हाजिम ताबी वो रफ़ा यदैन नहीं करते थे। तो मदीना के ताबईन और इराक़ के वो ताबईन जिन्होंने
حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی، جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی، یہ سارے کے سارے صرف نماز کے شروع میں رفع دین کرتے، باقی مقام پہ رفع دین نہیں کرتے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اس غیر مقلد بابی عالم نے جو کہا کہ میرا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ وہ نماز میں رفع دین کرتے تھے، جو دلیل دی ہے، کہا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد ابن حسن شیبانی، ان کی کتاب ہے موطا امام محمد، اس میں انہوں نے رفع الیدین کرنے کے حوالے سے شروع میں 2 حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو چونکہ امام محمد بن حسن شیبانی یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو یقیناً انہوں نے یہ احادیث امام ابو حنیفہ سے سنی ہوں گی۔ تو جب امام ابو حنیفہ سے سنی تو امام ابو حنیفہ رفع الیدین کرنے کی حدیث کو روایت کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ اگر روایت کر رہے ہیں تو انہی احادیث پر عمل بھی کرتے ہوں گے۔ یہ دلیل دی ہے پہلی اس غیر مقلد وہابی عالم نے، اور یہ 100% کنفرم ہے کہ اس وہابی مولوی نے موطا امام محمد کی احادیث کو پڑھ کے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب رفع الیدین کے حوالے سے چیپٹر قائم کرتے ہیں نماز کے حوالے سے، تو اس میں جو روایات رفع الیدین کرنے کی وہ لے کے آ رہے ہیں، کہتے اخبرنا مالک، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ سے نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان حدیث کو انہوں نے ذکر کیا، اور پھر رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کر کے رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث کو لے کے آئے، اور پھر امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث کو ذکر کرتے ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو رفع الیدین صرف شروع میں کرتے، باقی نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کے ہے کہ عبداللہ ابن عمر بھی نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کے ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ لکھتے ہیں فَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، باقی رہا نماز میں رفع الیدین، فَإِنَّهُ يُرْفَعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْأُذُنَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فرماتے ہیں کہ صرف نماز کے شروع میں ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، ثُمَّ لَا يُرْفَعُ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا جائے گا۔ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہ سارے کا سارا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ وفی ذلک آثار کثیرہ، اور اس باب میں بہت سارے آثار موجود ہیں رفع الیدین نہ کرنے کے باب میں۔ امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ٹوک واضح لفظوں میں نماز میں رفع الیدین کے حوالے سے مسئلہ بیان کر کے کہہ دیا وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول کہ صرف نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، باقی نماز میں نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے، کسی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرنا۔ هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، یہ موطا امام محمد میں لکھا ہوا ہے۔ جس کتاب کا، جس امام کا، امام ابو حنیفہ کے جس شاگرد کا غیر مقلد وہابی عالم نے حوالہ دیا، اسی کتاب کے اندر امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ امام ابو حنیفہ کا قول کیا بیان کر رہے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا، اور اس بات کو تو خود غیر مقلدین وہابیوں کے بڑے عالم حافظ زبیر علی زئی نے بھی تسلیم کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف یہی ہے کہ وہ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے، وہ نہ کرنے کے قائل ہیں۔ کر لیں حضرت امام ابو حنیفہ کیا رفع الیدین کرتے تھے کہ نہیں، اس بارے میں کوئی روایت ملتی ہے ہمیں؟ ہاں روایت ملتی ہے، کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، اچھا نہیں کرتے ہاں۔ تو پھر یہ اتنے بڑے پیمانے پہ تو امام حنیفہ سے پھیلی، امام حنیفہ سے۔ اچھا، امام حنیفہ کے استادوں میں سے ہم آگے ابھی سلیمان سے کچھ ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے جو استاد ابراہیم نخعی ہیں ان سے بھی ترک رفع الیدین ثابت ہے، اور ابھی ابراہیم نخعی ثابت ہے، جو بات صحیح ہم مانتے ہیں۔ اور یہ نہ کرنے کے قائل کیوں؟ ظاہر ہے اس پر دلائل موجود ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان دلائل کی بنیاد پہ نماز میں رفع الیدین نہ کرنے کے قائل ہیں، اور یہ تواتر کے ساتھ ساری امت مانتی ہے، ساری امت جانتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرنا، اور امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف بھی المدونۃ الکبریٰ کے اندر موجود ہے کہ وہ صرف نماز کے شروع میں رفع الیدین کے قائل ہیں، نماز کے اندر رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے اس غیر مقلد وہابی عالم نے جو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دوسری دلیل پیش کی ہے وہ یہ ہے
کہ دیکھیے اس وقت جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل سے آپ نکال کے دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو مسجد ہے، اس مسجد کے اندر جو امام ہے وہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھاتا ہے۔ اس کی اگلی دلیل، آج کل گوگل کا دور ہے، انٹرنیٹ ہر کسی کے پاس ہے، گوگل سے پوچھئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی مسجد ہے دنیا میں، تو وہ آپ کو بتائیں گے ہاں بغداد میں ایک مسجد ہے جس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت موجود ہے، اور اس کے جو ہے وہ دروازے پر یہ موٹا سا لکھا ہوا ہے نام، اور اسی مسجد کے پچھلے کونے میں امام صاحب رحمہ اللہ کی قبر موجود ہے۔ بس آگے گوگل سے پوچھ لیں یا یوٹیوب پہ چلے جائیں، کیا اس مسجد کی کوئی نماز کی ویڈیو، کوئی عیدین کی ویڈیو 1 2 4 100 نہیں، ہزاروں مل جائیں گی۔ باقی مقتدیوں کو تو چھوڑیے نا، آتے جاتے رہتے ہوں گے، اگر اس مسجد کے مصلی پہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا امام بھی آج رفع الیدین نہ کرتا ہو تو اللہ کی قسم میری وہ سزا جو چور کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہی چیزوں کو دیکھ کے کسی امام کا موقف ثابت کرنا ہے تو پھر آپ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی دیکھنی ہوگی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی دیکھنی ہوگی، یعنی مولا حسین پاک، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات کے قریب جو مسجدیں بنی ہیں، اگر وہاں کوئی امام نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا مولا علی بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، امام حسین بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے؟ اگر یہ نہیں تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے انٹرنیٹ سے دیکھا، بہت ساری ویڈیوز دیکھی، کتنی ویڈیوز ایسی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد کے اندر جو امام نماز پڑھا رہا ہے وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھاتا ہے۔ أولئك هم الخاسرون الله أكبر سمع الله لمن حمده فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون الله أكبر بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده۔ تو اب وہابی مولوی کا یہ کہنا کہ اگر جو ہے نا وہ یہ بات غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا میری سزا، تو کیا یہ وہابی مولوی جو ہے یہ سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ اب تیار نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے جھوٹے دعوے کر کے جو تواترات ہیں اور تواتر کے ساتھ چیزیں ثابت ہیں ان کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کو جھوٹ بول کے اپنے عقیدے اور اپنے فرقے کے اندر لایا جائے۔